نہیں ہے. ایک بھی شخص نہیں کہہ رہا ہے یہاں, ایک بھی شخص نہیں کہہ رہا ہے کہ چوری کرنا اچھی بات ہے. سب لوگ مانتے ہیں کہ چوری کرنا بری بات ہے. ماشاءاللہ. ابھی مثال کے طور پہ جیسا میں کہہ رہا تھا کہ میں ایک ناستک ہوں, مثال کے طور پہ, الحمدللہ مانتا ہوں اللہ میں, لیکن مثال کے طور پہ اگر میں ناستک ہوں اور میں سب سے بڑا ڈاکو ہوں دنیا میں, سب سے طاقتور چور ہوں, سب سے بڑا اسمگلر ہوں, لیکن میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں مانتا ہوں, میں منطق میں مانتا ہوں, میں لاجک میں مانتا ہوں. اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, 1 لاکھ سے زیادہ لوگ لگتے ہیں اس مجمع میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ صرف مجھے ایک وجہ بتاؤ, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, ایک وجہ بتاؤ کہ چوری کرنا میرے لیے برا کیوں ہے, اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. میں سب سے بڑا چور ہوں, سب سے طاقتور اسمگلر ہوں, سب سے پاورفل ہوں, اور میں لاجیکل ہوں. ایک وجہ صرف بتاؤ, 1 2 3 نہیں. منطق کے ذریعے, سائنس کے ذریعے. میں اندھ وشواس میں نہیں مانتا ہوں, سنی سنائی بات میں نہیں مانتا ہوں. منطق کے ذریعے, سائنس کے ذریعے, لاجک کے ذریعے ایک وجہ صرف مجھے بتاؤ کہ چوری کرنا بری بات ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. آپ میں سے کوئی اتنے لوگ, سب لوگ کہہ رہے تھے بری بات ہے, بری بات ہے. مجھے ایک وجہ بتاؤ کہ میرے لیے بری کیوں ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. کیا پولیس پکڑ لیں گی؟ بھائی صاحب بولتے ہیں پولیس پکڑ لیں گی. بھائی صاحب میں سب سے طاقتور چور ہوں, پولیس میرے کیسے میں, منسٹر میرے کیسے میں, دے آن مائی پے رول, میں ان کو ہفتہ دیتا ہوں, کوئی پولیس مجھے نہیں پکڑیں گی. عام چور ہوئیں گا تو پولیس پکڑے گی. میں بہت طاقتور چور ہوں, پولیس میرے کیسے میں, منسٹر میرے کیسے میں. آپ ایک وجہ بتاؤ کہ کیوں چوری کرنا بری بات ہے اور میں چھوڑ دوں گا. تکلیف ہوئیں گی, میں جس کو چوری کروں گا اس کو تکلیف ہوئیں گی. جس سے میں چوری کرتا ہوں اس کے لیے بری بات ہے, میرے لیے کیا بری بات ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے بری کیوں ہے وہ کہیے. جس سے میں چوری کرتا ہوں چاہے لاکھ روپیہ ہو, اس کے لیے برا ہے, میرے لیے تو اچھا ہے نا. میں نئی گاڑی خرید سکتا ہوں, اچھی گھڑی خرید سکتا ہوں, اچھا بنگلہ خرید سکتا ہوں, دنیا میں گھوم سکتا ہوں. اگر میں چوری کرتا ہوں 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ تو میرے لیے تو اچھی بات ہے نا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ بتائیے مجھے میرے لیے کیوں بری ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. حرام کی کمائی, یا بھائی صاحب نے بولا حرام کی کمائی, یہ کدھر لکھا ہے حرام کی کمائی؟ میں نے کہا منطق کے ذریعے بتاؤ, لاجک کے ذریعے, سائنس کے ذریعے. میں سائنس کی کتاب پڑھا ہوں, کدھر بھی سائنس کی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ چوری کرنا حرام ہے. آپ مجھے ایک وجہ بتاؤ کہ کیوں غلط ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. ایک وجہ, 2 نہیں 3 نہیں, منطق سے یا سائنس کے ذریعے ایک وجہ بتاؤ کیوں غلط ہے اور میں چھوڑ دوں گا. بھائی صاحب بہت دور ہے, سننے میں نہیں آئے گا. چور ہے, لوگ مجھے چور بولیں گے. ارے چوری کرنا تو اچھی بات ہے نا, تو میری تعریف کریں گے, اچھا لگے گا مجھے. اگر لوگ مجھے چور بولیں گے, میرے نزدیک چوری کرنا اچھی بات ہے, تو میری تعریف کریں گے. کرنے تو آپ کو کیوں پرابلم ہو رہا ہے؟ لوگ جب میری تعریف کر رہے ہیں آپ کو کیوں پرابلم ہو رہا ہے؟ کسی شخص نے کہا کہ کوئی میری چوری کرے گا. بھائی صاحب میری چوری کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. میرے پاس 100 باڈی گارڈز ہے, اسٹیج کے پیچھے کھڑے AK-47 کے ساتھ. میں دوسرے کی چوری کر سکتا ہوں, میں سب سے طاقتور ہوں, میری چوری کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی لوگ, ابھی آپ کے جوابات ختم ہو گئے, لیکن کیونکہ میں اکثر یہ پریکٹس کرتا ہوں, اور بھی سوالات آتے, اور بھی جوابات آتے. کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ چوری کریں گے, اگر آپ چوری کریں گے, آپ کے کانشینس کو بائٹ ہوئے گا. آپ کا جو کانشینس ہے, ایمان, ضمیر میرے دوست کا نام بھی ہے, آپ کا ضمیر گوارے گا نہیں. میں نے کہا میرا ضمیر مبنی ہے منطق پہ اور سائنس کے. میرا ضمیر میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے, میں سائنٹیفک آدمی ہوں. آپ کا ضمیر کہتا ہے آپ مت چوری کرو,
میرا ضمیر تو کہتا ہے بھائی سائنس کی بنیاد پہ چوری کرنا غلط نہیں ہے. آپ کا ضمیر ہوتا ہے آپ مت کرو. میرا ضمیر تو کہتا ہے بھائی سائنس اور منطق کے حساب سے چلو. کوئی کہے گا یہ ہیومینٹی کے خلاف ہے, انسانیت کے خلاف ہے. میں کہتا ہوں کس نے لکھا یہ کتاب انسانیت؟ میرے لیے تو اچھی بات ہے, میں چوری کر سکتا ہوں, گھومنے جا سکتا ہوں, بنگلہ خرید سکتا ہوں, گاڑی خرید سکتا ہوں, کیا بری بات ہے؟ منطق کے ذریعے یہ ثابت کرنا مشکل ہے. ابھی ہم اپنا سائٹ ادلا بدلی کرتے ہیں, بدلتے ہیں. آپ وہ ہے ناستک مثال کے طور پہ, چور یا بڑے ڈاکو, اور میں ایک مسلمان ہوں, چھوٹا سا بھائی ذاکر. میں مانتا ہوں, میں اگر کہوں گا اس سے کہ پولیس پکڑیں گے, وہ کہیں گا پولیس میرے کھیسے میں, منسٹر میرے کھیسے میں. آپ کی کوئی چوری کریں گا, وہ کہیں گا میرے کوئی چوری کر ہی نہیں سکتا ہے, میرے پاس 100 باڈی گارڈ ہے. کوئی کہیں گا ارے وہ بیچارے کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ کہیں گا اس کو تکلیف ہوتی ہے, مجھے تو فائدہ ہے تو میں چوری کروں گا. میں کہوں گا کہ آپ کا ضمیر نہیں گوارے گا. میرا ضمیر تو کہتا ہے منطق کے حساب سے چلو. یہ جو بھی آپ اس سے کوشش کریں گے ثابت کرنے کے لیے, ممکن ہی نہیں کہ عام منطق اور عام سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ثابت کر سکے کہ چوری کرنا غلط ہے. لیکن اگر آپ قرآن کا سہارا لیں گے, اور سب سے پہلے کانفرنس میں تقریر کیا تھا, از دا قرآن گاڈز ورڈ, کیا قرآن اللہ کا پیغام ہے؟ اور اس میں ثابت کیا ہوں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود, اور سائنس کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے, قرآن سائنس کے اوپر ہے, قرآن کے ذریعے کیونکہ وہ ڈاکو سائنس میں مانتا ہے, میں قرآن کے ذریعے سائنس کی مدد لیتے ہوئے اس ڈاکو کو یہ ثابت کروں گا کہ اس کائنات کا بنانے والا, اس کا خالق, اس کا مالک, اس کا رب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مثال ایک ہی دوں گا, نہیں تو اس کے اندر ہی پوری تقریر ہو جائیں گی. میں اس سے پوچھوں گا یہ کائنات وجود میں کیسی آئے, تو وہ جو ڈاکو ہے, چور ہے, کہیں گا کہ بگ بینگ کے ذریعے. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری کائنات ایک گولا تھی, اٹ واز پرائمری نیبولا, ایک دھماکہ ہوا, اس کے ذریعے گیلیکسیز آئے, ستارے, چاند, سورج اور یہ زمین. تو میں کہوں گا یہ کب پتا چلا آپ کو؟ وہ کہیں گا 40 سال پہلے. میں اس سے کہوں گا یہ تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں, اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کہ وہ دیکھتے نہیں وہ لوگ, کافر لوگ, کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئے. یہ ایک پرائمری نیبولا تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کانتا رتقا ففتقناہما اسے علیحدہ کیا. وہ جو آپ بگ بینگ کہہ رہے ہیں, یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے ایک نٹشل میں, ایک آیت میں, سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں. یہ 1400 سال پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے. اسی طریقے سے میں کہوں گا اور سورج کے بارے میں, چاند کے بارے میں, بایولوجی, زوالوجی, جیولوجی, باٹنی, ایسٹرونومی, ایمبریولوجی. آخر میں اسے قبول ہی کرنے پڑے گا کہ اس قرآن کا جو لکھک ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پہلا میں ثابت کروں گا اس چور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں, اور پھر اسے پتا لگے گا سب سے طاقتور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب میں ثابت کر لوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود اور سب سے طاقتور اللہ ہے, پھر میں پوچھوں گا اگر کوئی تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا, اگر کوئی تمہارے ساتھ